بتلایا کہ غیبت ہے کیا؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا بھائی مر گیا، اس کی لاش کو بھمبوڑا جا رہا ہے، چچوڑا جا رہا ہے اور اس میں سے گوشت کھایا جا رہا ہے، یوں ہے ایحب احدکم، کیا کوئی پسند کرے گا ان یأکل لحم اخیہ میتا، فرمایا فکرہتموہ، اس کو تو سارے کے سارے ناپسند کرو گے، اس سے کراہت کرو گے، واتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو، یہ غیبت بھی وہی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ڈریکولا ہے، خون آشام بلا ہے اس محلے میں، تو لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تصوراتی لوگ ہیں، ڈریکولا خون پینے والے، گوشت کھانے والے، اور ڈریکولا بھی غالباً خون ہی پیتا، گوشت نہیں کھاتا، وہ خون پیتا وہ۔ ہمارے ہر گھر میں وہ ڈریکولا ہیں جو صبح شام اپنے مسلمانوں کا، سکے بھائی کا، دوستوں کا، والد کا، والدہ کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، بیوی شوہر کا، ہم سب کے سب خون پی رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں۔ جب پوری کی پوری بستی ڈریکولاؤں سے بھری ہوئی ہے تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ امن تو نہیں آ سکتا۔ یہاں تو 24 گھنٹے ایک دوسرے کا خون پیا جا رہا ہے۔ وہ گناہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن وہ گناہ ہم مسجد میں بھی کرتے ہیں۔ امام صاحب کو 2 بجے نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہیے، 2:01 ہو گیا، غسل ہو گیا، وضو دوبارہ کرنا پڑ گیا، وضو کے لیے پانی نہیں آ رہا، کپڑے پہ کوئی چیز لگ گئی، نماز پڑھانا ایک ذمہ داری ہے، کپڑے بدلنے پڑ گئے ان موقع پر، کوئی اچانک داغ نظر آ گیا، انسان ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، روبوٹ تو نہیں ہے۔ امام صاحب آئے 2:01 پر، 2-4 دن کے بعد پھر دیر ہو گئی، 2:02 ہو گئے، تیسرے دن دیر ہوئی تو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے مقدس نمازی، امام صاحب تو وقت پر نہیں آتے، کسی دوسرے امام صاحب کا انتظام کرنا چاہیے، وقت پر نہیں آتے، تاخیر کر دیتے، اس کا نام غیبت ہے۔ یہ غیبت ہو رہی ہے، کس کی غیبت ہو رہی ہے؟ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی غیبت ہو رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بچوں کو سگریٹ کی لت لگ جائے، پان کی لت لگ جائے، کوئی اور الٹی سیدھی چیز کھانے لگے تو والدین کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور اگر وہ غیبت اور چغلی کرتا ہے تو ہسبینڈ اس کی تو طبیعت ہے، بڑا مزاحیہ ہے، یہ چھوڑتا ہے کسی کو بھی نہیں، 1 کے 10 ہیں اس کے پاس تو جواب۔ حضرت صارم سے کسی نے کہا 1 سنائے گا 10 سنے گا، انہوں نے کہا 10 سنائے گا 1 بھی نہیں سنے گا۔ زبان کی تیزی پر ہم بچوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جب بڑھتے بڑھتے وہ کینچی کی طرح کترنے لگتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کترنی ہے۔ کیا تو ہم نے سب خود ہے۔ اگر وہیں اسے روک دیا ہوتا، ایک ڈاکو کو جب پھانسی ہونے لگی نا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آج جہاں میں کھڑا ہوں نا اس کی وجہ آپ ہے، آپ کی وجہ سے مارا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی، میرا تو دل رو رہا ہے تمہارے اس انجام پر۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس دن مجھے روکتی نا، جس دن پہلا انڈا پڑوسیوں کا اٹھا کر لایا تھا میں، تو آج یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ اگر وہیں پکڑ لی زبان اور کہا بیٹا خبردار، کسی کے بارے میں کوئی بات اس کے پیٹھ پیچھے کی، اسے غیبت اور چغلی کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ مت کرو، تب بچے گا۔ یہ پان سگریٹ والے کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں کہ اسے بری لت لگ گئی ہے، یہ جو خون پی رہا ہے مسلمانوں کا، اور کل آپ کا بھی پیے گا، اپنے والد کا بھی پیے گا، بہنوں اور بھائیوں کا بھی پیے گا، اس لت پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ جب چاروں طرف معاشرے میں ڈریکولا جیئیں گے تو پھر امن کا خواب فضول ہے، امن نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو ہمارے ذہنوں میں نہیں، سان و گمان میں نہیں کہ ہم کتنا بدترین گناہ کر رہے ہیں اور اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی آبروریزی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو رسوا کیا مرے گا نہیں وہ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اسی عیب میں اسے رسوا کرے گا۔ جس بات پر ہم غیبت اور چغلی کر رہے ہیں کسی کی، ہماری ہوگی،
جس پر ہم کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم رسوا ہوں گے. آپ نے فرمایا مرے گا نہیں، وہ رسوا ہوگا اسی عیب میں.